سوال کیا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ گھڑے بندھنے میت کو غسل دینے کے بعد پھوڑ ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی وہ مٹکے، وہ گھڑے، پانی کے وہ برتن کہ جو میت کو غسل دیتے ہوئے استعمال ہوں، کہ کچھ جگہوں پر یہ رواج تھا کہ جو مٹی کے برتن ہوتے تھے انہیں توڑ ڈالتے تھے۔ تو فرمایا سوال کے اندر کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ ہے کہ بلا وجہ تضییع مال ہے کہ اگر وہ ناپاک بھی ہو جائیں تاہم پاک کر لینا ممکن۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کارہ لکم ثلاثہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند کی ہیں، 3 چیزوں کو مکروہ رکھا ہے۔ قیل و قال و کثرت السؤال و اضاعۃ المال، ایک تو فضول بک بک کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بھی ناپسند فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ناپسند فرمایا، اور کثرت سے سوال کرنا، مانگنا بہت زیادہ، کبھی اس سے مانگا کبھی اس سے مانگا، مانگنا ہی شیوا بنا لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی یہ ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ناپسند ہے، اور فرمایا اور مال کو ضائع کرنا، مال کو کسی بھی قابل استعمال چیز کو ضائع کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں۔ تو فضول خرچی کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے ہاں بھی ابھی بھی تقریباً یہ کافی جگہوں پر یہ ایک ذہن کے اندر چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جی میت کے استعمال میں جو چیز آ جائے غسل کے استعمال کے اندر تو وہ نحوست والی ہو جاتی ہے، یا اس طرح کا کوئی ذہن ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اور اگر یہ خیال کیا جائے کہ ان سے مردے کو نہلایا ہے تو ان میں نحوست آ گئی ہے، تو یہ خیال اوہام کفار ہند سے بہت ملتا ہے کہ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ ان کے وہم ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، لیکن ایمان والوں کے خیالات ایسے نہیں ہیں۔ ہاں اگر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ممکن ہے، لیکن یہ بہت کم ہی ہوتا ہے کہ اگر میت کے جسم سے کوئی گندگی وغیرہ نکلی اور اس سے جو پانی لگ کر نیچے گرا، اس کی چھینٹیں اگر برتن پر پڑ جائیں تو برتن ناپاک ہو جائے گا، تو پھر اسے پانی سے پاک کر لیں، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح صابن استعمال ہوا، اکثر لوگ صابن یا تو پھینک دیتے ہیں، یا اس طرح کا تولیہ جو استعمال کیا گیا، اس طرح کی کافی چیزیں یہ ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط رسمیں رائج ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہم نے میت کو غسل دیا ہے تو میت کا جسم پاک ہو گیا پانی کے ساتھ جو ناپاک تھا، تو کیا ہمارے برتن ناپاک ہو گئے، ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے، صابن ناپاک ہو گیا؟ تو یہ غلط رسمیں ہیں، غلط چیزیں ہیں۔ ہر چیز قابل استعمال ہے، اور کسی قسم کا اس بارے میں کوئی وہم نہیں کرنا چاہیے، کوئی گمان نہیں کرنا چاہیے کہ نحوست والے ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، اس طرح کی جتنی بھی غلط رسمیں ہیں، کیونکہ ہر علاقے کے اندر اپنے اپنے خیالات فاسدہ ہیں، تو ان خیالات فاسدہ کو ختم کرنا چاہیے، اپنے مزاج کو دین کے تابع کرنا چاہیے، اپنے مزاج کو شریعت کے تابع کرنا چاہیے، نہ کہ شریعت کو ہم اپنے مزاج کے تابع کر لیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت سوال کو بھی ناپسند فرمایا، مال کو ضائع کرنے کو بھی ناپسند فرمایا، فضول بک بک کرنے کو بھی ناپسند فرمایا۔ عام حالات کے اندر بھی ضرورت کے تحت گفتگو کریں، اچھی بات ہے، کبھی کبھار کسی سے جائز حد تک ہنسی مذاق بھی کر لیں تو حرج نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہی کچھ لوگوں کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے فضول میں بک بک کرنے کی، تو اس چیز کو بھی اللہ رسول نے ناپسند کیا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور خصوصاً ماہ رمضان مقدس کے اندر ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ روزے کے اندر کہ زبان بھی فضول نہ چلے، کثرت سے مانگنا بھی نہیں چاہیے، کہ جو لوگ ویسے عام طور پر مانگتے ہیں بہت، تو رمضان شریف کے اندر بہت زیادہ مانگنے والے بن جاتے ہیں۔ سوال کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے، کسی سے مانگنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے، جیسا کہ جمعے پر بھی بتایا ہے کہ
فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے، فقیر کے لیے جائز نہیں وہ کسی سے مانگے۔ ہاں مسکین جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے، اس کے جسم پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، وہ شخص سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا شخص کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے، تو ہمارے الحمدللہ سب کے گھروں کے اندر سال کی گندم موجود ہوتی ہے، تو سال کا کھانا تو موجود ہے، ہم بھوکے تو نہیں مر سکتے۔ سوال کرنا جائز نہیں ہے، کسی سے مانگنا جائز نہیں جی میں تنگ دست ہوں، میرے حالات بہت ٹائٹ ہو چکے ہیں، بہت مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے مجھے دیں، میرے ساتھ تعاون کریں، نہیں، فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیزیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس بھی ایک ذہن میں یہاں پر رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا کے اندر سوال کرتا ہے، جسے سوال کرنا جائز نہیں تھا، لوگوں سے مانگتا ہے، قیامت کے میدان میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہوں گی، یعنی یہ قیامت کے میدان میں اسے سزا دی جائے گی، چہرے کا گوشت اتر چکا ہوگا، اس حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔